پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں اور دنیا کے ہیلتھ سیکٹر میں میں صرف نرسنگ کی مثال سے شروع کرتا ہوں. بی ایس نرسنگ 4 سال کا جو پروگرام ہے اس کی اس وقت ریکوائرمنٹ یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ ہر جگہ پہ بہت زیادہ جابز ہیں اور بہت زیادہ ان کے پاس انفلڈ جاب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں موجود ہوں ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے پاس، اور میرا ان کے پاس آنے کا مقصد انتہائی عام ہے. میٹرک کے امتحانات ہو چکے ہیں، ایف ایس سی کے بھی امتحانات ہو چکے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اپنے نیکسٹ پروفیشن کا انتخاب کرنا ہے کہ اس نے کس پیشہ ورانہ ڈگری کے لیے داخلہ لینا ہے. اور خاص کر چونکہ ان کی فیلڈ جو ہے وہ ہیلتھ کی ہے، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے میڈیکل کا کورس کر لیں، یا خاص کر ایم بی بی ایس کی بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے انتہائی عام جو ہے ہمیں یہ رہنمائی فراہم کریں گے کیریئر پلاننگ کے حوالے سے. تو میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا. ویلکم سر، السلام علیکم ویلکم. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. ڈاکٹر وعلیکم صاحب سب السلام سے ورحمۃ پہلے اللہ. تو آپ ہے اپنا جو آپ کا تعلیمی سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ مجھ سے گفتگو کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو ذہن میں اپنا سفر آ گیا کہ ہم نے کیسے شروع کیا تھا. اسی گاؤں سے ماسٹر ارشاد صاحب ہمارے بڑے مشہور و معروف استاد رہے ہیں، ان کی زیر نگرانی اپنے سفر کا آغاز کیا. اور پھر پرائمری یہاں سے کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میٹرک، اور پھر اسی کالج سے ایف ایس سی کیا. تو 93 کی بات ہے. اس وقت میڈیکل کالج اس وقت بھی خیر کافی زیادہ مشکل لگتا تھا، لیکن شاید والدین کی دعائیں اور وہ تھا کہ اس اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ انشاءاللہ کر لیں گے. لیکن انفارچونیٹلی 1-2 نمبروں کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ آپ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ایج ڈفرینس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. مجھ سے نمبر ہمارے دونوں کے برابر تھے، لیکن جو آخری سیٹ تھی وہ مجھ سے زیادہ بڑے بندے کو مل گئی، ایج وائز سینئر ہونے کی وجہ سے اس کو مل گئی. تو فارمیسی کا انتخاب جو ہے وہ شاید اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا جب تک میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوا کہ فارمیسی بھی کوئی ایک پروفیشن ہے. اس وقت کے پی میں صرف 2 یونیورسٹیاں کروا رہی تھیں. خیر فارمیسی میں داخلہ ہو گیا، اللہ کا شکر. ایم بی بی ایس کے بعد جو ہے وہ چونکہ زیادہ تر لوگ فارمیسی میں جا رہے تھے، پتہ مجھے خود نہیں تھا، لیکن وہ جو اس وقت ایم بی بی ایس کے انٹرویوز میں لوگوں سے بات وغیرہ ہوئی جو رہ گئے کہ جی اسی یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں، ہمارا خیبر میں انٹرویو ہوا تھا، خیبر میڈیکل کالج میں. تو فارمیسی کا وہاں پہ ہم نے داخلہ فارم جمع کرا دیے، فارمیسی میں داخلہ ہو گیا. اور اس کے بعد سے پھر فارمیسی کی ڈگری جو ہے وہ 4 سال کی ڈگری وہاں سے حاصل کی. کس یونیورسٹی سے؟ یہ پشاور یونیورسٹی سے 98 میں وہاں سے میں فارغ ہوا. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ یونیورسٹی میں پوزیشن تھی آئی واز سیکنڈ ان میرٹ، تو سرکاری ملازمتوں کا حصول اس وقت کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا بیک ان 2001. تو 2001 میں مجھے جو ہے وہ سرکاری ملازمت مل گئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو. تو میں جو اس وقت فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ ہوتی تھی اس میں ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن تھی، اس میں چلا گیا. تو 2005 میں دوران سروس مجھے ایچ ای سی کے ایک اسکالرشپ کا پتہ چلا، تو اس کے لیے میں نے کمپیٹ کیا. وہ نیشنل لیول کا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، تو اس میں اللہ پاک نے مجھے وہ اسکالرشپ عنایت فرمایا. اور پھر میں نے پی ایچ ڈی قائد اعظم یونیورسٹی سے اسکالرشپ پہ کی مائکرو بایولوجی کی فیلڈ میں. تو بس یہ سفر اسی طرح چلتا رہا. اسکالرشپ کے دوران ہی مجھے 6 مہینے کے لیے امریکہ جانے کا موقع ملا ایچ ای سی کی فنڈنگ پہ. تو وہاں سے تو یہ ڈگری ایک طرح کی آپ اسے کہیں کہ سپلٹ ہو گئی، یا اس میں امریکہ کا تڑکا بھی شامل ہو گیا. تو اللہ نے بڑا کرم کیا والدین کی دعاؤں سے. پھر مجھے میری وہاں کے سپروائزر نے آفر دی کہ آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کر کے واپس آ جائیں. تو ہمارے پاس 1 سال کی فنڈنگ ہے، اس میں ایک پروجیکٹ تھا. تو پھر میں پوسٹ ڈاک کے لیے دوبارہ ان کی دعوت پہ دوبارہ پھر امریکہ گیا. ہاں جی. تو واپس آ کے بس گورنمنٹ کی سروس دوبارہ اپنی جوائن کی. تو ہزارہ یونیورسٹی میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں اس وقت کچھ پوسٹیں اناؤنس ہوئیں. تو مجھے پھر اللہ پاک کے کرم
کی وجہ سے وہاں پہ موقع مل گیا. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ، کیونکہ پی ایچ ڈی کے بعد آپ سرکاری اور بیوروکریٹک اس مزاج کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے. تو پڑھانے کا شوق بھی تھا، اور ہمارے رول ماڈل استاد جن میں نے پہلے نام لیا ارشاد صاحب، اللہ پاک ان کو بڑی لمبی عمر اور صحت مند برکت والی عمر اور عطا فرمائے. اور بس پھر ٹیچنگ میں شروع ہو گیا، یونیورسٹی ٹیچنگ میں، اور یونیورسٹی ٹیچنگ 2012 میں نے جوائن کیا، اور آج تک میں پھر اسی یونیورسٹی میں ہوں، ایکٹیوا یونیورسٹی کیمپس. کس پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں؟ میں اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، اور ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی میں نے پچھلے 4-5 سال ایز اے چیئرمین سرو بھی کیا ہے وہاں پہ. اور بنیادی جو میری ذمہ داریاں ہیں وہی ہم فارمیسی کی ٹیچنگ، اور اس کے علاوہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس اسکالرز ہیں ان کی ریسرچ سپرویژن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھے سے سارا کام کروا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ میٹرک اور ایف ایس سی کے بعد ہیلتھ کے کون کون سے پروگرام جو ہوتے ہیں جو بچے اس دور میں داخلہ لے کر جو ہے وہ اپنا آگے کیریئر بنا سکتے ہیں، گائڈ کر دیں. اب سب بنیادی طور پہ ہیلتھ کے بعد جو ہمارا زمانہ تھا اس میں جو بالکل کنونشنل سی 2 یا 3 فیلڈز ہوتی تھیں. ایک تو تھا ڈی وی ایم، ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن. جی جی. یہ بڑی سمجھ میں آنے والی ڈگری ہوتی تھی، اس کا پتہ ہوتا تھا لوگوں کو. صحیح. اس کے علاوہ ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور میں یا گومل میں تو اس وقت خیر نہیں تھی، ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور اور اس طرح فیصل آباد وغیرہ تھی. تو وہاں پہ اس کے بچے میڈیکل کے جاتے تھے، ایف ایس سی پری میڈیکل کے. فارمیسی تھی اس وقت بھی 2 یونیورسٹیوں میں تھی، کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اس وقت نہیں تھا. سرکاری یونیورسٹیوں میں 2 جگہ پہ فارمیسی تھی. تو آپ کہہ لیں کہ ڈی وی ایم اور ایگریکلچر کا پتہ ہوتا تھا لوگوں کو، فارمیسی کا اسی وقت پتہ چلتا تھا جب میڈیکل سے بندہ رہتا تھا. تو فارمیسی اتنا عام فہم نہیں تھا اس وقت. صحیح. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید جو ہے وہ ایونیوز کھلتے گئے. جو ہمارے زمانے میں جن لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں ہوتا تھا میڈیکل، وہ کہتے تھے نہیں اگر میڈیکل نہیں ہے تو پھر چھوڑیں، وہ پھر ایم اے انگلش کی طرف زیادہ جاتے تھے. اور کچھ لوگ لا بھی کرتے تھے ایم اے انگلش، اور یا پھر جو کنونشنل جو سٹیم کی ڈگریز ہیں جس میں بایولوجی، زوالوجی، باٹنی، کیمسٹری، اس میں چلے جاتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ، اور اب اگر میں بات کروں تو اب پاکستان میں جو ایک تعلیم یافتہ طبقہ بڑھتا جا رہا ہے یا بچے زیادہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ہیلتھ کے مختلف سیکٹرز کی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈفرینشیشن ہو رہی ہے، بائر اپرچونیٹیز زیادہ ہو رہی ہیں. پاکستان میں ہاسپٹلز اور ہیلتھ سیکٹر گرو کر رہا ہے. تو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل نے بہت سارے پروگرام اس وقت میں دیکھ رہا تھا، ان کی کونسل پہ تقریباً 50 سے زیادہ ایسے پروگرام لسٹڈ ہیں جو اب بی ایس کے لیول پہ اور سرٹیفکیٹ لیول پہ آفر ہو رہے ہیں ایف ایس سی کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہم سنا کرتے تھے، جیسے ہم نے صرف ڈسپینسر کا نام سنا ہوتا تھا، تو اب وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا آپ اسے کہیں کہ اس کو انہوں نے براڈن کر لیا ہے، اور ہر ایک ٹیکنالوجی میں بی ایس کی ڈگری، بی ایس کا پروگرام مختلف یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں. تو اس میں اگر میں نام لوں کچھ، تو اس میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ذرا پرانا پروگرام ہے. اب بی ایس اینستھیزیا ٹیکنالوجی، بی ایس کارڈیک پرفیوژن، بی ایس ریسپائریٹری، بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز جو ہیں. بی ایس نرسنگ، جو پہلے ہم صرف میٹرک کے بعد ہوتا تھا، اور اس میں وہ ہاسپٹل کی نیڈ کے مطابق اس کو وہ میٹرک کے بعد عام طور پہ بچیاں جاتی تھیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب اس میں بچے اور بچیاں دونوں جو ہیں وہ ایف ایس سی کے بعد بی ایس نرسنگ کا 4 سال کا پروگرام
پاکستان نرسنگ کونسل سے بھی اپرووڈ ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز اور ادارے آفر بھی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بچوں کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوتا, ڈینٹل بی ڈی ایس میں داخلہ نہیں ہوتا, تو ہم ایک لمبی ساری لسٹ گنوا سکتے ہیں جس میں بچوں کو چانس بھی مل سکتا ہے, ان کا ایپٹیچیوڈ ہو تو وہ اس میں بہتر آگے پرفارم بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارے ملک میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں روزگار کے لیے, جی ٹھیک بالکل ٹھیک فرمایا. ابھی یونیورسٹی کے اندر سے وہ یونیورسٹی سے ڈگری کر لیتے ہیں, لیکن اس ڈگری کا آگے اسکوپ نہ ہو, یعنی سروس اسٹرکچر میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ ایلیجبلٹی ہوتی ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے کہ اس بندے کے پاس یہ ڈگری ہوگی تو یہ ایلیجبل ہے کہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تو کیا ادر دین پروفیشنل کالجز کے یونیورسٹیوں سے جو ڈگریاں کروائی جا رہی ہیں بی ایس میں, کیا وہ ساری کی ساری ڈگریز اس قابل ہیں کہ اس کی بنیاد پہ لوگ آگے جاب کے لیے اپلائی کر سکیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے حافظ صاحب. یہ عام طور پہ میں لوگوں کو انکریج جو بچے ہمارے پاس داخلے کے لیے آتے ہیں اور ان کا فارمیسی میں نہیں ہوتا تو ان کو میں پہلے یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا سب سے پہلے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی پروگرام کا جو ایم ہے, اگر وہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ لوگ روزگار کے لیے میجر جو ان کا ڈرائیو ہے وہ یہی ہوتا ہے, تو اگر اس پروگرام کی آگے بیس یا اس کی جاب نہیں ہے تو پھر لوگ اس کی طرف نہیں جاتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ چونکہ ضرورت بڑھ رہی ہے پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں اور دنیا کے ہیلتھ سیکٹر میں, میں صرف نرسنگ کی مثال سے شروع کرتا ہوں. بی ایس نرسنگ 4 سال کا جو پروگرام ہے اس کی اس وقت ریکوائرمنٹ یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ ہر جگہ پہ بہت زیادہ جابز ہیں اور بہت زیادہ ان کے پاس انفلڈ جاب ہیں. یہ ضرورت کب پیش آئی؟ کورونا کے دنوں میں ہر ہیلتھ سیکٹر کی جو پرفارمنس ہے اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ ان کے ریگولیٹرز کے سامنے عیاں ہوئی ہیں, اور اس میں بی ایس نرسنگ جو ہے یا ہیلتھ کیئر میں یہ نرسنگ والے پروگرام کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوئی ہے. تو آپ اس بات سے صرف اندازہ کر لیں کہ اس وقت پاکستان میں صرف سوات میں 50 سے زیادہ ادارے ہیں جو نرسنگ کی ایجوکیشن کے لیے رجسٹرڈ ہیں, صرف سوات میں. پرائیویٹ. اچھا, پرائیویٹ. پہلے سوات میں ایک سرکاری ادارہ ہوا کرتا تھا ہمارے وقت میں. جی اب مطلب دیکھیں ایک رخ ہو جاتا ہے نا لوگوں کا, وہاں کے لوگوں نے اس کو اس کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہے, اور باہر گلف میں یا اس طرح ہمارے سعودی عرب, یو اے ای, اس میں ان لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ پینیٹریشن ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس جو کے ایم یو ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی, آپ دیکھیے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اس وقت تقریباً 7 سے 8 کیمپسز ہیں ہر کے پی کے ڈویژن میں, بلکہ ایک ڈویژن میں 2 بھی ان کے کیمپسز ہیں جو ہر جگہ پہ یہ ہیلتھ ٹیکنالوجیز کے بی ایس پروگرامز آفر کر رہے ہیں. انفیکٹ ان کا ابھی جو پروگرام شروع ابھی ان کا ایڈ شاید آنے والا ہے جس میں وہ ایف ایس سی میں پورے کے پی سے اور ملک سے اپلیکیشنز انوائٹ کرتے ہیں. ڈاؤ جو ہے وہ سندھ میں, ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پنجاب میں, یہ گورننگ یونیورسٹیز ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ کے ایم یو فیڈرل میں این آئی ایچ کا پروگرام ہے جس میں وہ یہ پروگرام کرواتے ہیں. تو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, نرسنگ اور جو ساری ٹیکنالوجیز ہاسپٹل والی ہیں, یہ الائیڈ ہیلتھ کونسل سے اس وقت ان کی رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے. وہ رجسٹرڈ ہیں, وہ ادارے اگر رجسٹرڈ ہیں تو بچوں کی آگے ڈگریز بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اور بچوں کو پاکستان میں اس وقت شاید گورنمنٹ میں یہ سروس اسٹرکچر اتنا زیادہ ابھی آپ اسے کہیں نا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن اس وقت شاید بی ایس ڈینٹل کا یا نرسنگ کا ایک پروگرام ایک اسٹرکچر موجود ہے, لیب ٹیکنالوجی کا اسٹرکچر موجود ہے, لیکن باقی جو پروگرامز ہیں ان کے بی ایس کے پروگرامز ان کے ابھی جو ہے وہ انڈکشن اور اس کا جو سروس اسٹرکچر ہے وہ واضح نہیں ہے. تو لیکن یہ سارے جو ہیں وہ
یہاں کی الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسلز کی رجسٹریشن کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ ہمارے گلف میں، یورپ میں، امریکہ میں بڑی اچھی طرح سے ریکگنائزڈ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جہاں کے وہ ان کی اس متعلقہ ادارے کی رجسٹریشن لیتے ہیں اور اپنا جاب سرچ کر کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو جتنے پروگرام ہمارے اس وقت یونیورسٹی کی سطح پہ چل رہے ہیں، ان کی ڈگریز کی ویلیو ایز سچ جو ہمارے پروفیشنل کالجز جو پہلے سے کروا رہے تھے جیسے کے این یو وغیرہ، ان کے برابر ہے؟ جی بالکل، اس میں پرائیویٹ ادارہ جو بھی ہوگا اس کو 2 ایفیلیشنز چاہیے بنیادی طور پہ، بلکہ 3 چاہیے۔ ایک تو اس کو ہیرا HERA جو ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کی ویریفیکیشن چاہیے۔ دوسرا اس کو ایفیلیشن چاہیے کسی یونیورسٹی کے ساتھ، جیسے کوئی میں ایک پرائیویٹ ادارہ اگر شروع کرتا ہوں تو مجھے KMU کے ساتھ رجسٹریشن چاہیے، کیونکہ وہی گورننگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہاں یہ میں BS کے بات کر رہا ہوں۔ جو سرٹیفکیٹ لیول کے پروگرامز ہیں ان کے لیے میڈیکل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہمارا بورڈ آف ٹیکنالوجی یا میڈیکل ٹیکنالوجی ہے پشاور میں، وہ اس کی چاہیے۔ ہاسپٹل کے ساتھ آپ کو ایفیلیشن چاہیے کیونکہ یہ پریکٹس بیسڈ ساری پروگرامز ہیں۔ اور آخر میں آپ کو کونسل کے ساتھ، جو نیشنل لیول پہ کونسل ہے اس کے ساتھ یہ اس کی ایفیلیشن چاہیے۔ تو اتنی ساری ایفیلیشنز ہونے کے بعد بچہ اس قابل ضرور ہوتا ہے کہ اگر اس میں وہ گٹس ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو جاب مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ظاہر ڈیفینیٹلی MBBS چاہیے دوسرے پروگراموں کے لیے ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور کوالیفیکیشن بھی اچھی چاہیے ہوتی ہے، ظاہر ڈیفینیٹلی اس لیول کے نمبر بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز میں جو عام بچوں کی پوچھنا چاہ رہا ہوں، بعض بچے سلو لرنر ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ میٹرک میں سائنس کے ساتھ کر لیتے ہیں یا FSC کر لیتے ہیں، تو میٹرک یا FSC کے بعد ایسے کوئی شارٹ کورسز یا تھوڑے ٹرم کے جو ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں جو ان کو اس سسٹم میں انڈکٹ ہونے کے لیے فائدہ دیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ جی اس میں یہی جو میں نے ذکر کیا نا، جو BS کے پروگرام ہیں ان کا ایک شارٹ ورژن بھی ہے۔ اچھا، اور یہ شارٹ ورژن شاید جو BS کے پروگرامز ہیں ان سے پہلے کا ہے، ان سے پرانا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں جیسے میں نے کہا ہم ڈسپینسر کے نام سے صرف واقف ہوتے تھے، اب آپریشن تھیٹر، انستھیزیا، کارڈیک لیب جس کو ہم کیتھ لیب کہتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ایسے فارمیسی، اس کا بھی جو اسمال ورژن ہے، جو سرٹیفکیٹ ورژن ہے، وہ بھی ان کی متعلقہ کونسلوں سے منظور شدہ پروگرام ہے اور متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان سے منظور شدہ ہیں۔ تو میٹرک اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور میٹرک کے بعد جو ہے وہ بچے 2 سال کا وہ پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں پھر ان کو جو انٹری لیول کی ایک جاب ہے، جیسے آپ کہیں نا جو اسکلڈ ورکر کی جاب ہے، وہ مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں شاید میٹرک کے بعد اسکلڈ ورکر کا جو لیول ہے یہ دنیا میں اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ دنیا میں آپ کو اس میٹرک کے بچے کو اس کے ساتھ شاید وہ جاب نہ مل سکے، اور اس جاب پہ پھر BS والا بچہ دنیا میں بیٹھا ہوگا اس جگہ پہ۔ تو یہ اپ سکیلنگ ہے بنیادی طور پہ۔ ہمارے ملک میں ابھی بھی جو ہمارے دیکھیں ہیلتھ سیکٹر بڑی تیزی سے وسیع ہوا ہے، آپ کو ہر ادھر اپنے قرب و جوار میں ہاسپٹلز بھی مل جائیں گے، ہر ہاسپٹل کو سکلڈ ورکرز تو چاہیے۔ اب ہری پور میں جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کارڈیک پروسیجرز ہو رہے ہیں، کیتھ لیب ہے ادھر، تو اینستھیزیا میں کتنے سارے ایسے وہ ہیں جہاں پہ ان کو اینستھیزیا کے ٹیکنیشینز کی ضرورت پیش آتی ہے، ڈسپینسرز کی، اور اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر کے اسسٹنٹس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے پروگرام ہیں یہ ہیں سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما کورسز ہیں میڈیکل ٹیکنالوجی کے، یہ اسی ٹیگ کے ساتھ یہ جو وہ لوگ ہیں یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی ایفیلیشن ہے کسی ہاسپٹل کے ساتھ، ایک بات، کیا ان کے پاس فیکلٹی میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں، اور تیسرا یہ ہے کہ کیا ان کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، فیسلٹیز، لیبز اور کلاس رومز، یہ تو سارے لوگ تقریباً برابر کر ہی لیتے ہیں، لیکن ہاسپٹل کون سا ایفیلیٹڈ ہے اور کس کے ساتھ آپ کو فیکلٹی کیسی ہے اور آپ کی ایفیلیشن کا سٹیٹس کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات جنرل کوشچن کرنا تھا
یہ ایف ایس سی کے بعد ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے MBBS کرنے کی. ایک بہت بڑی تعداد ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، بہت سارے اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو کورسز کروا رہی ہیں. تو اس بار سے پوچھنا یہ تھا کہ اتنا ہائیسٹ مارکس لینے والے بچے بھی ہمارے ایف ایس سی کرنے کے بعد جب وہ اپیئر ہوتے ہیں میڈیکل کے ٹیسٹ میں، انٹری ٹیسٹ میں، تو وہ یعنی اس لیول کو اچیو نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حافظ صاحب آپ نے بہت اہم ایک نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. دیکھیں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، آپ خود ماشاءاللہ استاد ہیں، میں استاد ہوں، آپ جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اینول سسٹم کے اوپر بچہ ایک چیز کو اور دوسرا جو ہے نا وہ ہم جو بلومز ٹیکسانومی میں جو مختلف ڈومینز ہیں ایجوکیشن کے لرننگ کے، اس میں سے ہم صرف ریکگنیشن ڈومین کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں، کوگنیٹیو کو، انٹرپرسنل کو، اور انالیٹیکل رائٹنگ اور کرٹیکل تھنکنگ کو ہمارا سسٹم جو اس وقت نظام ہے تعلیمی، نہ وہ سپورٹ کرتا ہے، نہ وہ ایسی سہولیات ہیں، نہ ہم بچوں کو جو ہے وہ والا ان کو کانفیڈنس دے پاتے ہیں. تو ریکگنیشن ڈومین کے اوپر فوکس ہے، روٹ لرننگ ہے، لوگ جس کو عام میں ہم رٹا کہتے ہیں اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو اچھا پرفارم نہ کر سکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ایٹا کے یا MD کیٹ کے، اس میں بنیادی طور پہ آپ کی کسی نہ کسی حد تک انالیٹیکل سکلز اور کریٹیکل تھنکنگ کو بھی وہ جج کرتے ہیں. اس ڈومین میں ہمارے بچے رہ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات بہت سارے بچے بہت اچھے نمبر لے کر FSC میں آتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ان کو ایک کنفائنڈ ٹائم ملتا ہے، انہوں نے پریپس کی ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو یاد کیا اور وہ جا کے لکھ آئے ہیں، ان کو نمبر مل گئے ہیں. جو ابھی شاید کچھ جو وہ جسے آپ کہیں جو نیا انکم مارکنگ کا سسٹم ہے یا SLO بیس ٹائپ جو ایگزامز اس طرح آ گئے ہیں، یا شیٹس وغیرہ جو اب انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں بورڈ نے، کلسٹر کا جو انہوں نے نظام بنایا ہے، مختلف ایکسپیریمنٹس ہیں، اس سے شاید کچھ فرق پڑے. لیکن ابھی تک تو ایسے نظر نہیں آ رہا کہ اس میں بورڈ کی ان پالیسیز سے بچوں کو جو ہے نا وہ ان ٹرو سینس وہ لرننگ ہوتی ہے. دنیا میں آپ کے ہم جس کو GRE کہتے ہیں نا، گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن، وہ آپ کے 14 سال کی یا 16 سال کی جو ایجوکیشن ہے اس ساری کو انالائز کرتا ہے. اس کے لیے آپ نے جو اس پورے عرصے میں جو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ آپ کے کنسیپٹس کو پرکھتا ہے، آپ کی کریٹیکل انالیسس کی جو صلاحیت ہے اس کو پرکھتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ تو زبانوں کی تعلیم اور پھر فارن لینگویج میں سائنس کی تعلیم، تو اس کے لیے بچے بیچارے اور ان کے پاس حل کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایک فوٹوگرافک میموری کی طرف جائیں، اور پھر وہ چیز آگے پھر ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. وہ جب تک آپ کے کنسیپٹ نہ ہوں تو اس طرح کے جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں پھر آپ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہمارے بچے زیادہ تر آپ دیکھیں جن بچوں نے O لیول یا A لیولز کیا ہوتا ہے، ان کا جو میگنیچیوڈ آف اسٹڈیز ہے یا جو بکس ان کی ایک سبجیکٹ کی 5 بکس وہ پڑھتے ہیں. تو میں اس کی تعریف بے جا نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ ایک ٹرسٹڈ یا ایک ان کا ٹائم ٹیسٹڈ سسٹم ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کے ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ایک مجھے سمجھ آتی ہے وجہ کہ یعنی ہمارا سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، جو جس نام میں چل رہے ہیں ہمارے جو لرننگ کا طریقہ کار ہے اسکولوں کے اندر. دیکھیں بنیادی طور پہ تو وجہ یہی سمجھ آتی ہے. ہم آپ نے ماشاءاللہ یہ مختلف ایگزام کی ڈیوٹیز بھی کی ہوں گی، یہ دیکھا ہوگا آپ نے، آپ پاکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب بعد میں کچھ اور طرح کا بچوں کا پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہوگا، کوہستان میں، بٹگرام میں، مانسیرا میں، ہمارے سری کوٹ میں، ہری پور میں، کالا ڈھاکہ میں کچھ اور طریقے سے ہوگا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس بچے نمبر لے کے آ جاتے ہیں، تو میرٹ کی بیس پہ جہاں پہ داخلے ہوتے ہیں آپ ان کو داخلہ دے دیتے ہیں.
لیکن جب پرفارمنس کی بات آتی ہے تو وہی بچے اگر ایک درخواست تک نہ لکھ سکیں یا اپنا معافِ ضمیر جو ہے وہ کسی کو بتا نہ سکیں تو پھر آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے تعلیمی کریٹو نظام رائٹنگ میں پہ کوئی ان کی توجہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی. دی جاتی ہے جی جی ڈیفینیٹلی. یعنی ہم نے اس دن بھی کسی میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ بچوں کو یہ کیا بچوں کو کیا بڑوں کو بھی کہا جائے کہ آپ یہ اس ٹاپک پہ ہمیں کچھ سینٹینسز لکھ کر دے دیں جی یا اپنا جس آپ نے کہا ہے معافی ضمیر جو ہے اس کو لکھ دیں یا ایون کہ اس پہ بول دیں جی جی تو بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے نہیں بالکل کر ٹھیک سکتے کہتے ہیں. ہیں صحیح یہ کہتے ہیں آپ. بیس ہماری لوگوں کی اس حوالے سے جی کمزور ہوتی ہے کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے. اس پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایف ایس سی کے بعد ڈیفینیٹلی اپلائی کیا جی ایم بی بی ایس کے لیے نہیں ہو سکا. آپ نے شروع میں بات کی اور آج کے دور میں بھی ہمارے کتنے جاننے والے ایسے بچے ہیں جن کا ایم بی بی ایس میں نہیں ہو سکا تو وہ فوراً تو انہوں نے سوئچ کیا اور ان کا جی ہم ایم اے انگلش کریں گے جی جی کیونکہ ان کا پھر مائنڈ سیٹ بنتا ہے پی ایم ایس کے لیے سی ایس ایس کے جی جی لیے. تو آپ کیا اس حوالے سے سجیسٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ کسی اور میڈیکل کے حوالے سے بھی وہ آگے بہت ساری فیلڈز ہیں ان میں جائیں گے؟ آپ صاحب دیکھیں اس آج کل کے دور میں نا میں سب سے پہلے جو بچہ ہے اس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے میں کہوں گا کہ اس کو وہ پہلے نمبر پہ رکھے. میڈیکل میں جانا بچے کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور ان کے والدین کی خواہش بھی ہو سکتی ہے. جی تو ایٹ ٹائمز بچے اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ والدین کی ایکسپیکٹیشنز کو وہ اس طرح جو ہے وہ فوراً سے ریفیوز نہ کریں اور اس کو کمپلائی کریں. تو اس میں جن کا ہو جاتا ہے وہ شاید اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر لیں وقت کے ساتھ ساتھ یا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے بھی ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہو. ایپٹیچیوڈ پہلے نمبر پہ آتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی جو جاب پوٹینشیل ہے اس ڈگری کا وہ میرے خیال میں ہمارے جیسے معاشرے کے لیے شاید وہ دوسرے نمبر پہ میں اس کو رکھوں گا ٹھیک. کہ اس کا وہ دیکھ لیں کہ جاب پوٹینشیل کیا ہے. میں اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہوں فارمیسی کا. مجھے کوئی بچہ اگر جاب نہیں کرنا چاہتا تو وہی مجھے گھر میں نظر آیا ہے. ادروائز فارماسیوٹیکل سیکٹر پاکستان میں سب سے تیزی سے گرو کرنے والے سیکٹرز میں. اسی طرح ہیلتھ کیئر میں اب جو کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے بڑے بڑے ہاسپٹلز بن بھی رہے ہیں. میں پرائیویٹ اور پبلک دونوں کی بات کر رہا ہوں. لوگوں میں اویئرنیس جو بڑھ رہی ہے پھر ہمارے لیے ایونیوز کھول رہے ہیں باہر. تو یہ ایونیوز جو ہیں تیسرے نمبر پہ شاید میں یہ رکھوں گا کہ اس وقت مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے, مارکیٹ کو کس چیز میں اسکلڈ ورکرز چاہیے. تو اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر پہ پھر ڈیفینیٹلی فائنانسز بھی انوالو ہوتے ہیں. جو بی ایس کی نارمل ڈگری ہے وہ پاکستان میں اس وقت ایم ایل ٹی یا پبلک ہیلتھ نرسنگ اس وقت تھوڑا سا اس کا ذرا زیادہ ہے میرٹ بھی اور جو اس کا فائنانسز انوالوڈ ہیں وہ بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں. تو فائنانسز اور پھر اویلیبلٹی کون سا پروگرام اویلیبل آپ کو اپنی ویسینٹی میں ہے یا نہیں ہے. تو آج کل جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کے ایم یو کے پروگرام میں کے ایم یو کی یونیورسٹی ایفیلیٹڈ پروگرام کو یا کے ایم یو کے اپنے سب کیمپسز کو میرے خیال میں پریفر کروں گا ٹھیک ہے. وہاں پہ. یا اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ان کا ایفیلیٹڈ پروگرام ہے تو وہاں پہ اگر ہم سٹارٹ کریں فارمیسی سے, نرسنگ, ایم ایل ٹی, اگر کوئی بندہ ریسرچ کی طرف جانا چاہتا ہے کیونکہ ان کی نوکریاں ایز سچ پاکستان میں نہیں ہیں. مائکرو بایولوجی, یہ بایو ٹیکنالوجی, ان میں ریسرچ کا بیس بہت بڑا ہے لیکن شاید ٹیچنگ میں کچھ جابز ہوں گی یا اپلیکیشن میں لیبز میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ان کی کچھ ہے لیکن ایز سچ اس کے لیے کوئی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک یہ والی جابس جو ہیں وہ ان کے لیے. نرسنگ کی جابس بہت اچھی ہیں, فارمیسی کی, میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کی, ان کا سروس اسٹرکچر, ان کی جابس ساری موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو میں اور اوور آل سوسائٹی میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ جب دیکھیں تو ایک چیز سمجھ آتی ہے میڈیکل کی فیلڈ کی ڈیمانڈس ہیں اور مارکیٹ میں کھپت بھی ہے. جی چاہے شارٹ کورسز ہوں, چاہے بیس پروگرام ہوں, چاہے کوئی بھی ڈگری پروگرام ہو. لیکن اس کے متبادل دیکھیں شروع میں دو چیزیں ہوا کرتی تھی
کہ بچہ یا پری انجینئرنگ میں جائے گا یا پری میڈیکل میں، پھر آگے انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا. گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کثیر تعداد جو ہے یو ای ٹی سے فارغ ہوتی ہے انجینئرس کی، لیکن ان کی آگے کھپت نہیں ہے. ایون دین کہ آپ کو بتاؤں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک کثیر تعداد انجینئرس کی پی ایس ٹی سی ٹی ایس ایس ٹی پوسٹ پہ کام کر رہی ہے، اور عرصے سے انہیں کہیں اور سوئچ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. وہ بیچارے یعنی ان کو اس سے کسی انجینئر کے ساتھ بات ہو رہی تھی، وہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہے، تو میں نے کہا وہ اپنی بی ایڈ کر رہا ہوں ایم ایڈ کروں گا، اس نے اپنا مستقبل یہی پہ کر لیا ہے. اور ایون کہ گزشتہ 7 8 10 سال سے وہ لوگ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. یعنی جو ایک بندہ سمپل بی ایس سی یا اس نے بی اے کیا تھا یا ایم اے کیا تھا، وہ اور ایک انجینئر یو ای ٹی کا فارغ جو ہے وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا اس وقت آپ لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ بدقسمتی کی بات ہے حافظ صاحب، ہمارے پھر چونکہ ہمیں اپنا جو سہولیات ہیں یا جو ملک میں اس وقت ٹرینڈ ہے وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے. پاکستان میں مینوفیکچرنگ کا شعبہ اس وقت شدید، جسے آپ کہیں، مشکلات کا شکار ہے. مینوفیکچرنگ میں انوویشن، مینوفیکچرنگ میں ایکسپینشن، مینوفیکچرنگ میں جسے آپ کہیں اس کی کھپت یہ ہوگی تو انجینئرس کو جاب ملیں گی. انجینئرس کو جاب تب ملتی ہیں جب کسی ملک میں پیداواری صلاحیت جو ہے وہ اس کی بڑھ رہی ہو. ہماری پیداواری صلاحیت تو سکڑ رہی ہے، تو یہی چیز ریفلیکٹ ہوئی ہے پھر انجینئرنگ کے ڈسپلن میں. اور اب وہ وقت شاید آ گیا ہے کہ میں نے سنا تھا پچھلے سال ایٹا نے میڈیکل کے گریجویٹس کو بھی اجازت دے دی تھی، اس کے پری میڈیکل کے بچوں کو بھی ٹیسٹ کے لیے ان کو بھی ایلیجیبل انہوں نے کر دیا تھا، کیونکہ اپنے ان کے پاس لوگ آ ہی نہیں رہے تھے انجینئرنگ کے ٹیسٹ میں. جی تو کھپت ڈیفینیٹلی نہیں ہے، لیکن آپ یو ای ٹی کسی بھی یونیورسٹی کو، مجھے پشاور یونیورسٹی یاد ہے، میں نے ٹیکسلا بھی دیکھی ہوئی ہے، یو ای ٹی لاہور بھی گیا ہوں. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہے وہ ہمارے بہت اکوپڈ قسم کے یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہیں، بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اور اچھی ٹیکنالوجی ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، بہت اچھا ان کے پاس جو ہے وہ ٹیچنگ بیس ہوتا ہے. لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ اب وہ سارے ریسورسز ایک طرح سے ضائع ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا رخ اس طرف نہیں ہوا. اسٹوڈنٹ کا رخ کیوں نہیں جا رہا؟ کہ ان کو آگے جاب نہیں مل رہی ان کے گریجویٹس کو. تو یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے پھر ایک انجینئر جب وہ ٹیچنگ کر رہا ہے تو وہ تو جو اس کے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم اور کچھ بھی کر لینا، انجینئرنگ میں نہیں جانا. تو یہ چیز انفارچونیٹ ہے. گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز کو میرا خیال میں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ یا تو آپ یہ جو ریسورسز ہیں انجینئرنگ کے ان کو ڈائیورٹ کریں، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. انجینئرنگ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی، دیکھیں نا، اختراع، انوویشن، نئی ایجادات، نئے کام، نئی پروڈکشن، ایک چیز کی اگر ضرورت ختم ہو رہی ہے تو مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ آ رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں سولر انرجی کا کتنا بڑا بوم آیا ہے. آپ سے لے کر میں، مجھ سے لے کر کوئی بھی بندہ جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ سولر اور اس کی طرف جاتا ہے. تو ہم کب تک جو ہے وہ کنزیومر سوسائٹی بنے رہیں گے؟ یہ سارا سولر کا، اس میں کتنا پاکستان کا فارن ایکسچینج انوالو ہوا ہے. پاکستان میں تو ایک پینل نہیں بنا پہلے، اب شاید کچھ بننے شروع ہوئے ہیں. تو یہ سارے اربوں ڈالرز کی امپورٹ، پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ سولر پینلز امپورٹ کرنے والا ملک. تو انجینئرنگ کا بیس تو ہمارے پاس ہے، تو ہم کیوں کم از کم اسمبلی کی حد تک تو جا سکتے تھے. ہمارے ان یونیورسٹیز کا رخ اس طرف موڑا جا سکتا تھا اگر کوئی پلاننگ ہوتی. آپ کے سامنے ٹی آئی پی ہمارے ملک کا، ہمارے اس ہری پور کا کتنا بڑا ایسٹ تھا. ٹی آئی پی جو ہے وہ فون، لینڈ لائن جو ہے وہ موبائل نے ان کو ریپلیس کیا. تو ہمیں موبائل پہ سوئچ ہو جانا چاہیے تھا. یہ ٹی آئی پی موبائل یونٹ بنانا شروع کر دیتی، لیکن نہیں کر سکے. وقت کے ساتھ جو ہے یہ جدت لانی چاہیے تھی. بالکل. تو یہ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں این آر ٹی سی ہے، این آر ٹی سی وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. وہ انہوں نے اپنی جو پرائرٹیز ہیں ان کو ری ڈیفائن کر لیا ہے. اور چونکہ ہماری انڈسٹریز میں این آر ٹی سی والے انسٹرومنٹس کی ابھی تک اہمیت اور قدر ہے، اس لیے وہ چل رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب آخری بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ چونکہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی کے بعد گھروں میں بادشاہ نے کس کورس میں داخلہ لیں، وہ ساری آپ نے گائیڈ لائن جی کر دی، لیکن جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں میرے فلاں دوست نے فلاں جگہ داخلہ لی ہے جی میں جی وہاں پر لوں گا، یا والد کہتے ہیں میرے فلاں بھتیجے نے وہاں پر داخلہ لیا تم بھی ادھر ہی جانا، جی جی ٹھیک جی ہے نا؟ تو اس میں جھگڑے گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، بالکل تو ہوتا ہے۔ جنرل آپ کو 3 جملوں میں اگر والدین کو اور بچوں کو گائیڈ کر دیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی جو بات ہے، میں نے جیسے کہا کہ بچے کا ایپٹیچیوڈ ضرور دیکھیں، بچہ کرنا کیا چاہتا ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے۔ آپ سے یا مجھ سے میرا بیٹا اس وقت زیادہ اکوپڈ ہے، زیادہ ویل انفارمڈ ہے، اس کو مستقبل کی ضروریات کا بھی پتہ ہے۔ وہ ناتجربہ کار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے وہ ان سے ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں۔ ان کا ایپٹیچیوڈ، اگر ہم اس طرح بات کریں کہ ایف ایس سی میں اگر بچے کا ہیلتھ کیئر میں اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، ہیلتھ کیئر کے کسی بھی جاب میں، تو اس وقت کچھ عرصے تک کے لیے میں، حالانکہ میں فارماسسٹ ہوں، لیکن میں نرسنگ کو پریفر کروں گا۔ نرسنگ، فارمیسی، ڈی وی ایم، ایگریکلچر، اور اب جو ایف ایس سی کے بچوں کو جو بزنس کونسل ہے، اس نے مینجمنٹ سائنسز کی طرف بھی اجازت دے دی ہے۔ کمپیوٹنگ کونسل نے کمپیوٹر سائنس کے پروگراموں کی طرف بھی اجازت دے دی ہے۔ تو بچے ایف ایس سی کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سائنس بھی کر سکتے ہیں، بی ایس بزنس ایڈمنسٹریشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تو بچے نے یہ وہ بچے ہیں جو کچھ اچیو کر سکتے ہیں اور ان میں پوٹینشیل ہے، اور وہ ہائی اچیورز ہیں، میڈیکل میں اتفاق سے یا بدقسمتی سے رہ گئے۔ جو میڈیاکر بچے ہیں، دیکھیں ہمیں بالکل کھل کے بات کرنی جی ہے بالکل نا، ڈیفینیٹلی اس بہت ساری لیولز ہیں، ہم جی دیکھتے ہیں کلاس میں آپ کو بہت سارے لیول ملتے ہیں۔ ان بچوں کا ایپٹیچیوڈ میڈیکل ٹیکنالوجی کی طرف، نرسنگ میں بھی داخلہ ان کو بھی مل جائے گا، فارمیسی میں بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں نرسنگ میں اور فارمیسی میں، ڈی وی ایم میں اور شاید ایگریکلچر میں ان کو داخلہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر کی ٹیکنالوجیز میں بی ایس، صحیح اور پھر ان کو ایم یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈگری کے بعد یہ پاکستان سے باہر مختلف جو وہ ہیں ان میں ضرور کوشش کریں، جس میں بچے میں اپنی فیلڈ کو سوئچ کرنے کا پوٹینشیل ہے، تو وہ بزنس اور اس کی طرف جو کمپیوٹر سائنس ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو بھی کچھ کرے، جس بھی پروگرام میں جائے، اگر اس کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، ان چیزوں کی مہارت نہیں ہوگی، یا یہ جو آپ اسے کہیں نا جو ٹیکنالوجی کی سکلز ہیں، جی ان کی مہارت نہیں ہوگی، تو وہ کسی بھی فیلڈ میں، اب میں کہتا ہوں کہ فارماسسٹ بھی انڈسٹری میں ایک اچھا فارماسسٹ وہی ہوگا جس کے پاس یہ اے آئی اور کمپیوٹر ایجوکیشن بیسک، وہ اس کے پاس ٹیکنالوجی کی یا آئی ٹی کی ایجوکیشن ہوگی۔ تو ویلیو ایڈ کرنے کے لیے یہ والے کورسز اور سکلز امپروومنٹ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم جس چیز کو اب بھول گئے نا، جیسے میں فارمیسی کی زبان میں اگر سمجھاؤں نا، تو جب نئی اینٹی بایوٹکس آتی جاتی ہیں نا، تو لوگ اس طرف سوئچ ہو جاتے ہیں، پرانی اینٹی بایوٹکس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں سیپٹران کا نام یاد ہے، شاید آج کے بچوں کو نہیں ہوگا۔ بالکل یہ بات تو سیپٹران اب جو ہے وہ ان نئی اینٹی بایوٹک سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ تو میں سجیسٹ کرتا ہوں، ابھی بھی بہت بڑا ہمارے پاس یہ آپ اس کہیں جاب بیس موجود ہے، ہمارے کنونشنل بی ایس فزکس، بی ایس کیمسٹری، بی ایس بایولوجی اور بایولوجیکل سائنسز کا، یہ اس کو ہم لوگ بھول گئے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ یہ بیک بون ہے، آپ کی ساری ایجوکیشن سیکٹر کا یہ بیک بون ہے۔ چوتھے نمبر پہ پھر جو بچہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، اور جو بچے کو آگے مختلف مطلب جیسے اس کو ریسرچ کا اور اس کی طرف اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، وہ بچہ مائکرو بایولوجی، بایو ٹیکنالوجی، بایو انفارمیٹکس، ڈیٹا سائنس، اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی، یہ ان کی جابز بھی ہیں اور ان کی ریسرچ بھی ہے۔ ان فیلڈز میں جائے، ہر فیلڈ کی ایک اسپیسیفک یونیورسٹی ہے۔ نسٹ الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے مشہور ہے، فاسٹ کمپیوٹر سائنس کے لیے مشہور ہے،
جی آئی کے انجینئرنگ کے لیے مینجمنٹ کے لیے مشہور ہے. اس کے علاوہ آئی ایم سائنسز ہے, وہ ہمارے اس ریجن میں جو ہے وہ بزنس کی ایجوکیشن کے لیے مشہور ہے. تو اسپیشلٹی کی طرف جائیں, لا اس وقت ایمرج ہو رہا ہے پھر دوبارہ, ضرورت بھی بہت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اور لا کا جو ہے وہ پروگرام انہوں نے بی ایس لیول پہ کر دیا ہے پھر دوبارہ, جی بالکل. اور اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن کافی ہے. جو بچہ آپ نے پہلے ذکر کیا ایم کرتا ہے پی ایم یا جس کو پی ایم ایس یا سی ایس ایس کی طرف, جی جی تو ان کی بھی ضرورت رہتی ہے. ان میں بہت اچھے جو پروگرامز ہیں ان میں لا, پولیٹیکل سائنس, آئی آر قائد اعظم یونیورسٹی, سوشل سائنسز ان کے لیے وہ بہت مشہور جی ہے. ارتھ سائنسز ہے, کیمیکل سائنس ہے, یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ پاکستان میں کچھ ہمیں نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کی دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے, کچھ کی پاکستان میں بھی ہے. تو اس وقت بہت سارے ایونیوز کھلے ہوئے ہیں, اور سوئچنگ اب ایچ ای سی نے بہت آسان کر دی ہے بی ایس لیول پہ, اور بورڈز نے یا یونیورسٹیز نے ایف ایس سی کے لیول پہ بھی بہت آسان کر دی ہے. تو ایک جو اور بعض ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو ایف ایس سی کے بعد جو نا جو ایک بالکل سیپریٹ راہ نکلتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. کچھ ایسے پروگرام ہیں, بی ای کے لیے ایک یونیورسٹی ہے پاکستان میں, داؤد کالج آف انجینئرنگ ہے شاید. اس کے علاوہ پاکستان میرین اکیڈمی ہے میرین سائنسز کے لیے, یہ بی مینز بیچلر بیچلر آف انجینئرنگ, یہ بی ایس سی انجینئرنگ کے ایک پیرالل ڈگری ہے. اس میں پورے پاکستان سے انڈکشن ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ وہاں میرین اکیڈمی میں, میرین سائنسز میں, جو جس کو ہم مرچنٹ نیوی کہتے ہیں, اس میں انڈکشن ہوتی ہے پورے پاکستان سے ایف ایس سی کی ایف ایس سی کے بعد. یہ ان کا ایک جیسے آپ کہیں نا کہ مطلب یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. صحیح. جو بچہ افورڈ کر سکتا ہے اور اگر وہ اسکالرشپس کو ایم کرے تو سعودیہ انٹرمیڈیٹ کے بعد, بیچلرز کے بعد, ماسٹرز کے بعد سارے اسکالرشپ آفر کرتا ہے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. بس ایپٹیچیوڈ کی بات ہے, ایپٹیچیوڈ اگر کسی بندے کا ہے تو اس کو میرے خیال میں یو شوڈ ہیو گٹس ٹو پش فار دیٹ, اور اس میں اس کو مل جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی, آپ کے ساتھ کافی اچھا جو ہے ہمارا پوڈ کاسٹ رہا, اور خاص کر جو ہے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ رہنمائی کی باتیں تھی, اور خود میرے اپنی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو انشاءاللہ پھر بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے کبھی ملاقات کریں گے. موسٹ ویلکم سر, تو موسٹ آپ ویلکم. کو ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو جی.